اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ایسے مسکراتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ ایک گنہگار کا ایسا قصہ جو شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہو۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بصرہ کے قریب ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بہت گنہگار تھا۔ امیر تو واقعی میں وہ بہت تھا، لیکن وہ گنہگار بھی بہت تھا۔ اچانک اس کی موت ہو گئی۔ جب وہ مرا تو اس کی عورت نے ایسا کوئی آدمی نہ پایا جو جنازہ اٹھانے میں اس کا ہاتھ بڑھاتا، کیونکہ اس کے گناہوں کے چرچے بہت مشہور تھے اور اس کے ہمسائے اس کے کثرت گناہ کے سبب کنارہ کش ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس نے 2 مزدور اجرت پر لیے اور وہ اسے جنازہ گاہ میں لے گئے، لیکن کسی نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی، کیونکہ وہ شخص لوگوں میں گنہگار مشہور تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ وہ جہنمی ہے اور اسے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، تو ہم ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہو۔ آخر اس کی بیوی اور وہ مزدور اسے صحرا میں دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ اس علاقے کے نزدیک پہاڑ میں ایک بہت بڑا زاہد رہتا تھا۔ عورت جب اپنے شوہر کا جنازہ اٹھوا کر لے گئی تو زاہد کو منتظر پایا کہ جب زاہد وہاں کھڑا ہوا تھا اور انتظار کر رہا تھا اس عورت کے آنے کا۔ چنانچہ زاہد نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ زاہد پہاڑ سے اترا ہے تاکہ فلاں شخص کی نماز جنازہ پڑھائے۔ چنانچہ شہر کے سب لوگ وہاں روانہ ہوئے اور انہوں نے زاہد کے اقدام میں اس کی نماز جنازہ پڑھی، یعنی کہ وہ ایک نیک آدمی اور ایک نیک زاہد تھا، تو اس کے لیے لوگوں نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھ دی جس کی نماز جنازہ وہ پہلے پڑھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن لوگوں کو زاہد کے اس عمل سے سخت حیرت تھی کہ آخر اس نے ایک ایسے شخص کا جنازہ کیوں پڑھایا جو کہ گنہگار تھا اور اس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی۔ زاہد نے کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں ایک جنازہ نظر آئے گا جس کے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی، تم اس شخص کی نماز جنازہ پڑھو کیونکہ وہ مغفور ہے، یعنی کہ وہ ایک نیک انسان ہے اور اللہ نے اسے بخشا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر لوگوں کو تعجب ہوا اور لوگ بڑے حیران ہوئے۔ زاہد نے اس عورت سے اس مرد کے حالات دریافت کیے کہ ذرا تم بتاؤ کہ یہ مرد کیا کرتا تھا اور اس کی بخشش کا سبب کیا ہے؟ تو عورت نے کہا کہ جیسا کہ مشہور ہے کہ اس کا سارا دن شراب خانے میں گزرتا اور شراب میں مست رہتے گزرتا تھا۔ زاہد نے کہا کہ کیا تم اس کی کسی نیک عادت کو جانتی ہو؟ عورت نے کہا ہاں، 3 چیزیں جانتی ہوں۔ جب وہ صبح کے وقت مدہوشی سے افاقہ پاتا تو کپڑے تبدیل کرتا، وضو کرتا اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھا کرتا، پھر شراب خانے میں جاتا اور بدکاریوں میں مشغول رہتا۔ دوسرے یہ کہ اس کے گھر میں ہمیشہ 1 یا 2 یتیم رہا کرتے تھے، ان سے وہ اولاد سے زیادہ مہربانی سے پیش آیا کرتا تھا۔ تیسرا یہ کہ جب وہ رات کی تاریکی میں نشے کی مدہوشی سے افاقہ پاتا تو روتا اور کہتا ہے رب کریم، جہنم کے کونوں میں سے کون سے کونے کو میرے اس خبیث نفس سے تو پر کرے گا۔ زاہد یہ سنتے ہی لوٹ گیا کیونکہ اس کی بخشش کے راز کھل گیا تھا۔ حضرت زاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے کہ
ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو قبر اور مصائب کو نہ بھولا ہو، دنیاوی زیب و زینت کی عمدہ چیزوں کو ترک کر دیا، فانی چیزوں پر دائمی چیزوں کو ترجیح دی، آئندہ کل کو اپنی زندگی میں شمار نہ کیا اور خود کو اہل قبول میں سے شمار کیا۔ اس شخص کی بخشش کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے ہمیشہ اللہ سے ڈر رکھا اور اسے یہ بھی یاد تھا کہ اللہ اسے عذاب دے گا۔ وہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرماتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کے قول و فعل اور اس کے اعمال کو دیکھ کر اس کے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے، یا اگر کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جہنمی ہے اور اس کے گناہ زیادہ ہیں، پتہ نہیں اللہ اسے معاف کرے گا کہ نہیں۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی کون سی ادا پسند ہے، اور وہ انسان جانتا ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے رب کے کتنے قریب ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر توجہ دیں، دوسری کی زندگیوں میں دخل اندازی کرنے سے گریز کریں، اور دوسروں کی زندگیوں کی فکر سے زیادہ اچھا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کی اور اپنے اعمال کی فکر کریں تاکہ ہم جنت میں جائیں۔ دوسرے جنت میں جائیں یا دوزخ میں جائیں، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے کام سے کام رکھنے کی توفیق دے، لوگوں پر تنقید کرنے سے بچائے، نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو آج کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔